غریبوں کے لیے ریڑیوں کا بندوبست کیا گیا. نہیں, وہ ریڑی بھی اس کو ملی ہے جس نے مبینہ طور پر 60,000 رشوت دیا. وہ آپ اس طرح آسان اور ریڑی بھی ایسی جس کی شکل دیکھ کر 60,000 لگتا نہیں کہ انویسٹ ہوا ہے. جس کے بعد 10,000 کا پھل ہے وہ 60 کی ریڑی کہاں سے لے گا. دوسرے ملکوں کی مثال دے رہے ہیں, میرے پاس کراچی کی مثال موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے. گھر میں پانی نہیں آتا لیکن سمندر کے ساتھ ہم رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں بتانے لگا ہوں کہ پانی آیا. آپ مجھے بتائیں نا, وہ منصوبوں کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے. اچھا, منصوبوں کے حوالے سے تو ایک لمبا پروگرام ہے, لیکن میں مختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. یہ بات اب کھل کے عیاں ہو چکی ہے. لیکن ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے ساتھ یہ مسائل ہے, مجھے یہاں سے نکالیں. دیکھیں, جبری مشقت تو ہم نہیں لے سکتے نا بائی لاء, کسی کو بھی ہم زبردستی تو نہیں رکھ سکتے. اس خاتون کا کیا بنے گا؟ اس خاتون کا ابھی تو کچھ نہیں بنا. کیا نام تھا ان کا؟ خوشبخش شہزاد ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر اپنی استدعا لے کر وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز صاحب کے دفتر میں بھی گئی ہیں. وہ عورت یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ میری کولیگ تھی, اس نے خواجہ عمران نذیر صاحب جو صوبائی وزیر صحت ہیں ان کی کال کرائی تو 1 گھنٹے کے اندر اس کے آرڈر ہو گئے, جبکہ اس کے ساتھ کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے. میرے ساتھ تو یہ صوفیہ اجمل اس لڑکی کا نام ہے جس کی ٹرانسفر ہوئی, ٹرانسفر آرڈر بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے, میں خود گئی ہوں اور جا کے اپنا مسئلہ بتایا, میرا مسئلہ تو حل نہیں ہوا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود منیز معین, اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کا آغاز میں کچھ اس طرح سے کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کافی ہمیں مصروف عمل دکھائی دیتی ہیں. وہ بہت کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آج کی صورتحال کے حوالے سے میں بات کروں کہ پنجاب میں جب تک کوئی آخری شخص بھی جو سیلاب سے متاثرہ ہو اسے ریسکیو نہ کر لیا جائے تو ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور بذات خود وہ جا کر ساری جگہوں کا وزٹ بھی کرتی ہیں, جس سے کہ ہمیں ان کے عزم جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پنجاب کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتی ہیں, جدید دیکھنا چاہتی ہیں, خوشحال دیکھنا چاہتی ہیں, اور اس کے لیے وہ کام کر رہی ہیں. اب جہاں تک بات ہے بنیادی سہولیات کی, تو وہ بھی فراہم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کو, میں پھر کہوں گی کہ آج کے حالات کے حوالے سے بات کریں, انہیں کھانا بھی فراہم کر رہی ہیں, ان کے تعلیم کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے, بچوں کو پلے ایریاز بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں ٹیمپریریلی کہ جب تک وہ افیکٹڈ ہیں تو ان کا لک آفٹر بہتر طریقے سے کیا جائے. نہ صرف یہ بلکہ تعلیم, صحت, معیشت, زراعت, انفراسٹرکچر اور ان تمام معاملات پر وہ ہمیں کام کرتی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن آج میرے ساتھ آج کے پوڈ کاسٹ میں جس گیسٹ کو میں نے مدعو کیا ہے وہ شعبہ صحافت سے ایک لمبے عرصے سے موجود ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کا تعارف کامران علی ہے, اور آج کل ایک ادارہ جس کا نام کوہ نور ٹی وی ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اخبار سے بھی وہ وابستہ رہے اور فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں, یعنی حالات کا باغور جائزہ لیتے ہیں. تو آج کل کیا چل رہا ہے پنجاب میں, ڈیولپمنٹ ورکس کس طرح سے چل رہے ہیں, سرکاری دفاتر میں کام کس طرح سے ہو رہا ہے, ان سب کے اوپر ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے کہ اصل کیا ہے اور جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے. تو وداؤٹ اینی ڈیلے, السلام علیکم کامران, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر بہت شکریہ. چل جو رہا ہے وہ کچھ اور ہے, اچھا, پس پردہ کچھ اور ہے. وجہ یہ ہے کہ جب لاہور میں بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھتی ہیں کہ ایم ڈی واسا, وی سی واسا, ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید صاحب, یہ تمام لوگ وزٹ کرتے نظر آتے ہیں. ہم اپنے تمام ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وزٹ کر رہے ہیں. انہوں نے پلاسٹک کے لانگ شوز پہنے ہوتے ہیں, ساتھ رین کوٹ پہنا ہوتا ہے, اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے سارا پانی انہوں نے نکالنا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ پہنچتے ہیں گلبرگ میں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جہاں ہو رہی ہے, جو علاقے پہلے سے ڈیولپ ہیں, یہ وہاں پہنچتے ہیں, فوٹو سیشن کراتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کسی ٹائم نکالیں, اور خاص طور پر وائس چیئرمین صاحب جن کا حلقہ چائنا اسکیم ہے, بوگی وال ہے اور اس طرح کے علاقے, یہ وہاں آئیں. وہاں پر 2 دن پانی نہیں نکلتا. یہ لوگ جو انہوں نے شوز لانگ پہنے, یہ وہاں پر کام آئیں گے. یہ گلبرگ کی لبرٹی کی سڑکوں پہ یہ شوز کام نہیں آئیں گے. بغیر راوی میں کشتی میں بیٹھ جانے سے تو پانی نہیں نکل جائے گا. وہاں تو ابھی بھی پانی اسی طرح سیر ضرور اچھی ہو جائے گی اور آپ انجوائے ضرور کر سکتے ہیں. وہ موہلن وال کے علاقے, وہ ایک اور جگہ تھیم پارک, وہاں پر پانی ابھی بھی گھروں میں موجود ہے. ابھی بھی موجود ہے. اور یہ اب آج بھی بارش ہوئی, اور اس کے علاوہ بیشتر اوقات میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو عزیز بٹی ٹاؤن کے علاقے میں اور اس طرح کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر پانی موجود ہوتا ہے. یہ لوگ وہاں پر وزٹ نہیں کرتے. وزٹ کرتے ہیں لبرٹی گول چکر کا, جہاں پانی نہیں ہوتا, اور بارش میں اپنی فوٹیجز بناتے ہیں اور رین کوٹ پہنتے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں, اور تمام ٹی وی چینلز اس کو چلا دیتے ہیں. کامران, ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں, آپ دیکھیں نا وہ علیم خان والی سوسائٹی, لوگوں کو گھروں سے باہر نکال دیا, انہیں عارضی طور پر کہیں ٹھہرا دیا, لیکن وہ جو مسئلہ تھا وہ تو جوں کا توں ہے. گھر تو وہیں کے وہیں دریا کے بیچوں بیچ ابھی تک ہیں. کیا انہیں ہٹایا جائے گا یا نہیں ہٹایا جائے گا, یا پھر کسی اور کو شیلٹر دیا جا رہا ہے؟ یہ سوالات تو اپنی جگہ موجود ہیں. دیکھیں منیزے,
جس جگہ پر ہمیں چلنا چاہیے تھا نا، ہم اس جگہ پر گئے نہیں. بطور جرنلسٹ جو ہمیں سوال کرنے چاہیے تھے اداروں سے وہ ہم نے کیے ہی نہیں. ہم کسی اور جانب چل پڑے. اصل تو معاملہ یہ ہے کہ وہ سوسائٹی پاس کس نے کی؟ جو LDA کے افسران ہیں، جو PHS ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہاؤسنگ کا CMP ونگ ہے، ان کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی جان کتنے پیسے لیے ہیں مبینہ طور پر آپ نے اس کو پاس کرنے کے. یہ راوی کے بیڈ کے اوپر تو سوسائٹی نہیں بن سکتی. اب اس کے اندر ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ علیم خان صاحب کی جو سوسائٹی ہے وہاں سے ہر گھر سے پیسے چارج کیے گئے ہیں فی مرلہ کے حساب سے روڈا کو دینے کے لیے، لیکن جو لیے گئے ہیں وہ دیے نہیں گئے. نہ صرف اتنا بلکہ ان کے اوپر کوئی 12 ارب کے قریب جرمانہ بھی تھا، وہ بھی انہوں نے ادا نہیں کیا. جی اس طرح ہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ روڈا جو تھا، روڈا نے اپنا ایک سٹرکچر ہے، سرکاری ادارہ ہے، اس نے اپنے طریقے سے کام کرنا ہے. روڈا یہ کبھی نہیں کہے گا آپ کو کہ جناب آپ راوی کے بیڈ کے اندر لوگوں کو گھر بنا کے دے دیں. ایگزیکٹلی. اور جہاں تک ہم روڈا کی بات کر رہے ہیں تو جو نئے ایریاز جہاں پر کام چل رہا ہے وہاں تک تو ابھی تک تو انہوں نے پلاٹ بیچنے شروع نہیں کیے، وہ تو صرف بند بنا رہے ہیں. تو معاملہ صرف پارک ویو کے قریب پیش آیا. اب لوگ تمام جو لوگ ہیں وہ پڑ گئے علیم صاحب کے پیچھے کہ جناب علیم خان نہیں. علیم خان کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا سرکاری افسران کا قصور ہے ایگزیکٹلی جنہوں نے ان کو پرمیشن دی ہے. اب وہ دیکھیں CMP ونگ ہے اور اس کے علاوہ PHS ڈپارٹمنٹ ہے. یہ LDA میں ان کا کام ہی یہی ہے. انہوں نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو گرانا ہوتا ہے. ہم روزانہ ان کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. 10 سوسائٹیز کا انہوں نے گیٹ توڑ دیا، 10 کا انہوں نے سیوریج لائن توڑ دی، 10 کا انہوں نے جو ہے وہ چلان کر دیا. یہ تو گیٹ تک اتار کے لے جاتے ہیں کہ یہ غلط جگہ لگا ہوا ہے. 10 کو انہوں نے سیل کر دی. یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ کاروائیاں کر رہے ہیں. سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ راوی کے بیڈ پر جب سوسائٹی بن رہی تھی لوگ فائلیں خرید رہے تھے اور اتنی بڑی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب کرکٹ میچ ہوتے تھے تو کھلاڑیوں کی شرٹس کے پیچھے پارک ویو لکھا ہوتا. تو کیا LDA افسران کا دھیان نہیں گیا؟ انہوں نے دیکھا پارک ویو کہاں پر ہے؟ یہ کوئی خلا میں تو نہیں تھی، یہ تو لاہور کے علاقے ملتان روڈ کے اوپر. آپ اتنی دور جا کے وہ اسٹیڈیم میں چلے گئے، شرٹ پہ پارک ویو لکھا ہے. آپ وہ راوی میں جو کشتی اتری تھی اس کے اندر ایک شخصیت، آپ نے کیا اس وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتی میں کون کون تھا؟ اچھا بات یہ ہے کہ کشتی میں تو جو لوگ تھے وہ ساری دنیا نے دیکھے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگوں کے گھر پانی نہیں گیا، لیکن وہ بھی کلیم کر رہے تھے کہ پانی. دیکھیں پانی اگر نہیں بھی گیا، دیکھیں ایک متوسط طبقے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں نا، جو اندرون لاہور کے رہنے والے ہیں، متوسط طبقے سے یاد آیا وہ تھیم پارک والے خوشی صاحب، وہ تو بیچارے حوالات میں ہیں اور پارک ویو والے کشتی میں سیریں کر رہے ہیں. وہ بھی کر رہے ہیں. تھیم پارک والوں کا 4000 کے قریب وہاں گھر تھے، بہت نقصان ہوا ہے. لیکن یہاں پر بھی میرا وہی سوال ہے کہ ہم کیوں نہیں اس درست سمت کی طرف جاتے کہ کس افسر نے وہ تھیم پارک پاس کیا؟ تھیم پارک بنا، لوگوں نے پلاٹ خریدے، چلو مالک کو تو پکڑانا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں تو وہ بھی نہیں ہوا. یہ مشکل کام ہے کیونکہ ایک سٹنگ منسٹر کو پکڑنا ذرا تھوڑا آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کا دستور ہے، ذرا ایک مشکل سا کام ہے. چلو سٹنگ منسٹر چھوڑو، سٹنگ آفیسرز کو ہی پوچھ لیں. ڈیفینیٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پرمیشن دی ان کے خلاف یقینی طور پر جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے. ویسے ہم نے ایک نیا محاذ کھول دیا. ہمارا یہ آج کا موضوع نہیں تھا، ہم اپنے موضوع کی طرف کیوں نہ چلیں کامران؟ جی بالکل ایسی ہے جی. موضوع ہمارا یہ نہیں تھا، لیکن چونکہ لوگوں کی پریشانی تھی تو ہم نے چاہا کہ اپنے ناظرین کو بھی بتائیں کہ پریشانیاں بہت ساری ہیں. اور پریشانی پہ ہم نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے بات کیا تھا. وہ خاتون جو ایک سرکاری ادارے میں بڑی پریشان ہے، ہماری CM پنجاب خود ایک خاتون ہے اور خواتین کا خیال رکھنے کے بارے میں وہ بات بھی کرتی ہیں. تو اس میں کہوں گا کہ اس بار جو ہوا ہے نا خواتین کے لیے اسپیشلی وہ عملی طور پر ہوا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بائکس بھی دی ہیں، عملی طور پر دی ہیں، لیپ ٹاپس بھی دیے ہیں. میں خود اس ایونٹ میں کھڑا تھا کیونکہ ایجوکیشن کی بیٹ کو بھی میں دیکھتا ہوں، تو وہاں پر خود لڑکیوں نے لیپ ٹاپس لیے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لیپ ٹاپس جو ہیں وہ ملے ہیں. کوئی کاغذی کاروائی نہیں، کوئی فوٹو سیشن ادھر ادھر بھی ہو گئے، لیکن ہو جائے نو ایشو، لیکن ملے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ انہیں بائکس ملی ہیں، اسکالرشپس ملی ہیں، اور وومن پروٹیکشن اتھارٹی جسے ہینا پرویز صاحبہ دیکھ رہی ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اور کہیں پر بھی کوئی ایسا ایشو تو وہ خود پہنچ رہی ہیں. خواتین کی سیکورٹی کا ایک ونگ بھی بنایا 15 کے اندر، ان کا ایک اسپیسیفک ہیلپ لائن نمبر بھی رکھا ہے. سب سے بڑی بات آپ نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس خاتون کے ساتھ کوئی شخص بدتمیزی کرتا ہے اگلے دن CCD اس کو جو ہے وہ فرائی کر دیتی ہے، فل فرائی، ہاف فرائی، بندوق وہ چل جاتی ہے اس کی. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اب جو ایشو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، یہاں پر نیفے میں پستول نہیں چلے گا کیونکہ سرکاری افسران اپنے نیفے میں پستول نہیں رکھتے زیادہ تر، اور میرا خیال شاید ان کو شیلٹر بھی دیا ہوا گورنمنٹ نے کہ آپ کو تھوڑا شیلٹر ہے، آپ سے نیفے سے طرف پسٹل جو ہے وہ پیچھے تک جو ہے وہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں نظر ہی نہیں آ رہا کہ کہاں پر ہے. معاملہ یہ ہے کہ خاتون ہے، خوش بخش شہزاد ان کا نام ہے، ورک چارج ملازم ہے، ڈیلی ویجز 5 سال سے باسا میں اپنی ڈیوٹی کے 5 سال سے روزانہ کی تنخواہ لے رہی ہیں. اٹس اے ویری لانگ ٹائم. 5 سال سے ورک چارج کی. انہوں نے ہائی کورٹ میں، لوور کورٹ میں ریٹ بھی کی ہے کہ مجھے جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ میرے آرڈر کیے جائیں، لیکن وہ نہیں ہو رہے.
اچھا اس میں کچھ سفارشی لوگوں کے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کے نہیں ہو رہے کیونکہ ان کے پیچھے سفارش نہیں ہے. ان کا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹر صاحب جو ان کے ڈائریکٹر ریونیو مرتضیٰ حسن صاحب ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں سر میری ٹرانسفر میرے گھر کے پاس کر دیں, میرے شوہر کو فالج ہو گیا تو مجھے پک اینڈ ڈراپ نہیں کر سکتے, تو میرا شاہدرہ میں گھر ہے, مجھے شاہدرہ کے قریب کسی بھی سب ڈویژن میں میری ڈیوٹی لگا دیں تو میں نے وہاں پر جو ہے وہ کام کرنا. اس حوالے سے میرا ذاتی طور پر رابطہ ہوا مرتضیٰ صاحب کے ساتھ, میں نے انہیں کال کی بطور بیٹ رپورٹر, میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ ایشو ہے, میرے پاس یہ خبر آئی ہے تو کیا ایسا ہے, تو انہوں نے کہا یہ کام تو میں نہیں کر سکتا کامران صاحب, کوئی اور کام اگر آپ ہے تو مجھے بتائیں. میں نے کہا سر یہ کام آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس سٹاف نہیں ہے, تو یہ اگر چلی جاتی ہے تو کام کون کرے گا. میں نے ان کو پھر ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا, میں نے کہا سر یہ 12 بندے آپ کے نہیں آ رہے, تو ذرا یہ ان کو تجویز کر دیں کوئی ڈیوٹی, یہ آ کے اپنا کام سنبھال لیں, یا اس بی سے ہم نے سارا کام لینا ہے. تو مرتضیٰ صاحب نے کہا جی میں دیکھ لیتا ہوں. پھر جب وہ پہنچا انہوں نے پھر اپنے اسٹاف کو بلایا, اگلے دن سنا وہ بڑے گرم ہوئے, اپنے سارے اسٹاف کو اپنے کمرے میں بلا لیا, ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا, اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ جو 12 بندے تھے ان کا بائی نیم جو تھی وہ ڈیوٹی روسٹرز ان کا جاری کیا, اور ان کو کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ ڈیوٹی کریں گے, کوئی چھٹی کرے گا میں اس کو نکال دوں گا. آپ لوگوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے, کیا مذاق, مطلب اس سے پہلے آپ سوئے ہوئے تھے. مطلب تمام کام صحافیوں نے کرنا ہے, ہم نے بتانا ہے آپ کو کہ سر یہ اتنے بندے نہیں آ رہے. آپ تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہیں سر, آپ کی 2.5-3 لاکھ روپے سیلری ہے, ڈائریکٹر ریونیو ہے آپ. اور تیسری چیز, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے واسا میں جب سے یہ ڈائریکٹر ریونیو تعینات ہوئے, آڈیٹر جنرل کی ٹیم پنجاب کی ان کے پاس آئی آڈٹ کرنے کے لیے. آڈٹ ٹیم نے تمام ڈویژنز میں جانا ہوتا ہے, لاہور کے 9 ٹاؤن ہیں, ہر ٹاؤن میں جانا ہوتا ہے اور وہاں سے جا کے ڈاٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہاں پر کتنی وائلیشن ہے. بعض پراپرٹیز ایسی ہیں جو کہ کمرشل ہیں لیکن ان سے ڈومیسٹک بل چارج کیا جا رہا ہے. یہ تمام تر چیزیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں نوازا ہی جا رہا ہوگا نا, ہاں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ کہیں پر کنیکشن نہیں ہے لیکن وہاں سے پیسے لیے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ آڈٹ ٹیم چیک کرتی ہے. اس دفعہ یہ ہوا ہے, ہمارے ذرائع نے بتایا کہ آڈٹ ٹیم ریونیو کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کے کمرے میں ہی رہی ہے, اس کو باہر نہیں جانے دیا گیا. ایسا کیوں؟ ان کو مبینہ طور پر رشوت بھی دی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے, کچھ AFIs ہمیں ملے, انہوں نے کہا جی ہمیں اتنے پیسے کہا تھا آپ ڈال کے دیں اور ہم نے دیے ہیں, لیکن ہمارا نام نہ لیجیے گا پلیز, ہم نے پیسے دے دیے ہیں. ٹیم جو تھی, میں سے یہ سمجھوں گا کہ آڈیٹر جنرل کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے, ان کو نہیں بتایا گیا, ٹیم نے سب اچھا کی رپورٹ بنا کے آگے فائل کرتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نیس پاک آج کل آپ کو پتا ہے ترقیاتی کام بھی شہر لاہور میں ہو رہی ہیں, کھدائیاں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے بھی نیس پاک کو لیا گیا ہے تاکہ نیس پاک چیک کرے کہ واسا, LDA, سوئی گیس اور دیگر کمپنیز جو کام کر رہی ہیں. اس خاتون کا کیا بنے گا؟ اس خاتون کا ابھی تو کچھ نہیں بنا. کیا نام تھا ان کا؟ خوشبخش شہزاد ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر اپنی استدعا لے کر وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز صاحب کے دفتر میں بھی گئی ہیں. وہاں پر ڈائریکٹر صاحب نے انہیں ملنے نہیں دیا VC صاحب سے, ان کو بھیج دیا اور کہا آپ جائیں. وہ عورت یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ میری کولیگ تھی, اس نے خواجہ عمران نذیر صاحب جو صوبائی وزیر صحت ہیں ان کی کال کرائی تو 1 گھنٹے کے اندر اس کے آرڈر ہو گئے, جبکہ اس کے ساتھ کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے. میرے ساتھ تو یہ صوفیہ اجمل اس لڑکی کا نام ہے جس کی ٹرانسفر ہوئی, ٹرانسفر آرڈر بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے, میں خود گئی ہوں اور جا کے اپنا مسئلہ بتایا, میرا مسئلہ تو حل نہیں ہوا. اچھا وہ دفتر ہے عوامی دفتر, وائس چیئرمین واسا کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی, جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے بالکل ایسی ہے, اعزازی سیٹ ہے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی ایک بندہ وہاں بٹھاتی ہے کہ وہ ملازمین کی فلاح و بہبود پہ بھی کام کرے اور عوامی شکایات کا بھی ازالہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ملازمین کی فلاح و بہبود پہ کیا کام کر رہے ہیں کہ بی بی آپ کے پاس آئی, آپ نے اس کی ٹرانسفر ہی نہیں کی. دوسری آپ کو سفارش کرا رہی ہے, خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں سفارش کریں, کر رہے ہیں کہ اس کی ٹرانسفر کریں, وہ آپ کر رہے ہیں, لیکن ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے ساتھ یہ مسائل ہے, مجھے یہاں سے نکالیں. دیکھیں جبری مشقت تو ہم نہیں لے سکتے نا بائی لا, کسی کو بھی ہم زبردستی تو نہیں رکھ سکتے. پرائیویٹ بھی یہی رول ہے اور سرکاری تو یہ بڑی سخت ہے, کیونکہ جو سرکاری آفیسر بیٹھا ہوا ہے اس اور پھر اس کا وہ سمپتھی فیکٹر کہ اس کا جو شوہر ہے اس کو فالج ہو گیا تو اسے فیسلٹی دی جانی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس کو ابھی تک جو ہے اب یہ کہا جا رہا ہے, سننے میں یہ ہے, ذرائع نے بتایا کہ اس کو یہ کہا ہے کہ آپ 2-3 دن ویٹ کریں, ہم آپ کا کام جو آپ کر رہی ہیں وہ کسی اور کو سکھائیں گے تو پھر آپ کو یہاں سے جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے. لیکن میں یہ پوری سچویشن دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ادارے مریم نواز صاحبہ نے بنائے ہیں جو خواتین کو بالکل مائنر سا ڈسٹرب کرنے پر بھی عمل میں آ جاتے ہیں, ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور پھر فوری طور پر انصاف بھی فراہم کیا جاتا ہے, تو پھر اس خاتون کے معاملے میں یہ غفلت کیوں برتی جا رہی ہے؟ دیٹ از اے کوسچن ان اٹسیلف. ہمارے ادارے جو ہیں, اب دیکھیں ہمارا جو ریاست کا چوتھا ستون ہے صحافت, ہم تو کوشش کرتے ہیں چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, اس پہ آپ کو پتہ ایکشن بھی ہوتے ہیں. اب ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ اس خاتون نے ابھی تک ریٹرن اپلیکیشن کہیں پر نہیں دی, وہ بربلی کہتی رہی کہ میری ٹرانسفر کر دیں, میری ٹرانسفر کر دیں, کیونکہ اس کو مسئلہ تو میسیجز تو ہوں گے نا بطور ثبوت, وہی کافی ہے. ڈیفینیٹلی میسیجز بھی ہیں, اور جو مرتضیٰ صاحب کو کالز بھی گئی ہیں, اور جو CCTV ہے وہ VC صاحب کے کمرے میں گئی ہے, اس نے ریکویسٹ کی ہے اور وہاں سے باہر آئی ہے, وہ تو ساری چیزیں مل جائیں گی, اس میں تو کوئی ایسی ایشو والی بات نہیں. ٹھیک ہے, لیٹ اس سی کہ 2-3 دن میں اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں. کامران, وہ کچھ منصوبوں کے حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی ہے. ترقی کے منصوبے کافی زیادہ مریم نواز صاحبہ کے
ٹینیور کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیے جا رہے ہیں وہ عوام تو بہت خوش ہے کہ ترقیاتی منصوبے آپ دیکھیں وہ غریبوں کے لیے ریڑیوں کا بندوبست کیا گیا. وہ ریڑی بھی اس کو ملی ہے جس نے مبینہ طور پر 60,000 رشوت دی ہے. وہ آپ اس طرح آسان اور ریڑی بھی ایسی جس کی شکل دیکھ کر 60,000 لگتا نہیں کہ انویسٹ ہوا ہے. جس کے بعد 10,000 کا پھل ہے وہ 60 کی ریڑی کہاں سے لے گا. وہ ایک لمبا ٹاپک ہے, اس پہ بھی اور وہ 10 کروڑ کی موٹر بائک والی لین, اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی ہے. اس پہ آتا ہوں. پہلے ذرا میں ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتا دوں کہ ہمارے لاہور میں خاص طور پر پورے پنجاب میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. عوام بہت خوش ہیں, لیکن بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ریونیو جنریٹ نہیں ہوا جس سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. یہ جناب قرض لے کے ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہیں. یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہوں اور آپ کسی سے قرضہ اٹھا لیں, آپ کی جاب بھی نہ ہو تو آپ قرضہ اٹھا کے گھر بنا لیں اور بعد میں وہ گھر پہ اوپر قبضہ کرنے کے لیے کو پہنچ جائے. اسی طرح ہوگا. یہ عوام کے پیسے جیب سے نکلے. یہ تو بڑی خطرناک بات آپ کریں کہ اگر یہ سارا کچھ بنا لیا تو جس کو واپس دینا ہے تو پھر کیا اس کو بیچ کر واپس دیں گے؟ بیچ کر تو نہیں دیں گے. یہ ہماری عوام کا ہی خون پسینہ کی کمائی ہے. ٹیکسز کے ذریعے ہی ہم سے واپس لیا جائے گا. اور ہم ابھی تو بڑے خوش ہیں, دھمالے ڈال رہے ہیں. ہماری گلی پکی ہو گئی, بڑی گلی گٹر پڑ گئے, سیوریج پڑ گئی, سوئی گیس آ گئی. ابھی تو ہم بھنگڑے ڈال رہے ہیں, لیکن اصل بھنگڑے جو ہے نا وہ 2-3 سال بعد ڈلیں گے جب نئی حکومت آئے گی نا, اور وہ آگے کہے گی کہ خزانے میں تو کچھ نہیں ہے اور یہ اتنے 1000 ارب کا قرض جو ہے وہ لے کے چلے گئے ہیں. ہم کیا کریں؟ جو ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ماضی میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور ابھی عوام کو جو ہے وہ یہ بات کسی نے نہیں بتائی. یہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ بات ہم بتا رہے ہیں کہ یہ تمام کام جو ہو رہا ہے یہ کوئی ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا. آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے, آپ کی کوئی ایسی کمپنی, کوئی ایسی مل نہیں چل رہی جو پوری دنیا سے ڈالر اکٹھے کر کے لے کے آ رہی ہے. یہ آپ قرض لے رہے ہیں, یہ آپ قرض لے کے اپنی سڑکیں بنا رہے ہیں. قرض لے کے آپ ڈیمز تو خیر اللہ کرے بن جائیں, ڈیمز کیسے میرے منہ سے نکل گیا. تو یہ چیزیں جو بن رہی ہیں, یہ جو آپ کے منہ سے بنی, شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ دن پہلے کہا ہے کہ چھوٹے ڈیم سے آغاز کریں گے. چلیں اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آغاز کریں صحیح کسی چیز کا. معاملات یہ ہیں کہ ان کو یہ چاہیے کہ یہ جو ابھی معاملہ چل رہے ہیں, یہ کوئی بھی ملک ہے ترقی یافتہ, جاپان ہے, دیگر ممالک ہیں, وہ اپنے ریونیو سے کام کرتے ہیں. وہ قرضے لے کے نہیں سڑکیں بناتے. لوگوں کو قرضوں کے ساتھ سڑکیں بنانے کی ضرورت, لوگوں کو تو چاہیے اپنا کاروبار. ہم اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ پہلے کسی کو ڈبوتے ہیں, بعد میں اس کو پیسے دیتے ہیں, پھر اس کے اوپر ہم تالیاں بجاتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا. ہاں, پیسے دینے کی بات کریں. پیسے کی وجہ سے میں نے کوئی فوٹیج دیکھی نہیں. ہاں, مگر وہ ڈبہ ضرور دیکھا ہے جس میں ایک سیب, ایک کیلا اور ایک روٹی موجود ہے. وہ پیسوں سے چیزیں آتی ہیں. وہ سامان جو دے رہے ہیں وہ پیسوں سے ہی آ رہا ہے. جو بریانی میں بوٹی نہیں ہے وہ بھی پیسوں سے ہی آ رہی ہے. وہ منسٹر صاحب پوچھ رہے ہیں نا ان سے. اب جس کا گھر بار چلا گیا ہے, جس کے مال مویشی چلے گئے ہیں, جس کے ماں باپ چلے گئے ہیں, آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ بریانی میں بوٹی ہے. اسے یہ سوال نہ کریں, اس کو جو بنیادی سہولیات ہے وہ دیں اور پلاننگ کریں. ابھی تک آپ دیکھیں کتنا سیلاب آیا. کوئی ایک حکومتی نمائندہ, ہر چینل پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے, کوئی ایک فرد واحد ایسا آیا جس نے کہا کہ جناب یہ فیزیبلٹی بن گئی ہے, اتنے لاکھ میں ڈیم, اتنے ارب میں ڈیم, اتنے سال میں بن جائے گا. کوئی چیز سامنے میں نے تو نہیں دیکھی, آپ نے شاید دیکھی ہو. نہیں, میں اس بات میں ایڈ کر سکتی ہوں کہ مجھے تو ایسا بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا جو آ کر یہ کہے کہ میں اتنے دیہات کو ریکنسٹرکٹ کروں گا, میں اتنے لوگوں کی ذمہ داری لیتا ہوں. جو چیزیں ہم نے انڈیا میں دیکھی ہیں, وہاں پر کرکٹرز بھی نکلے, وہاں پر ایکٹرز بھی نکلے, اور جتنے بھی فلنتھراپسٹ تھے جو لوگ ان لوگوں کو سپورٹ کر سکتے تھے. ایک کمیونٹی وہاں پر ہم نے دیکھی جو اپنے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے باہر نکلی, اور وہ کمیونٹی پاکستان میں کہیں ڈسپلیس ہے, کہیں پر دکھائی نہیں دے رہی. ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے خدا کے نام پر ہیلپ کرنے کے لیے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہسپتالوں کی تعمیر پر پیسہ لگاتے ہیں, مگر ابھی سیلاب کی سچویشن میں نے نہیں دیکھے کہ وہ باہر نکل کے کہیں کہ ہم آپ کو گھر بنا دیں گے, ہم آپ کو فرنیچر دے دیں گے, آپ کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری ہماری ہے, وغیرہ وغیرہ. آئی ہیونٹ سین دیٹ. ایک چیز بڑی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جو پانی ہے نا, یہ پوری دنیا میں اس کی قدر و قیمت ان علاقوں سے جا کے پوچھیں جہاں جن کے پاس نہیں ہے. فار انسٹنس سعودی عرب, وہاں پر پانی آپ کو خریدنا پڑتا ہے. یہ پانی سونا ہے, اور یہ ایسا سونا ہمارے ملک میں آتا ہے کہ ہماری ہر چیز اپنے ساتھ لے جائے. ہمارا اوریجنل سونا اپنے ساتھ لے جاتا ہے. ہمارا گھر سامان. آپ دوسرے ملکوں کی مثال دے رہے ہیں, میرے پاس کراچی کی مثال موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے. گھر میں پانی نہیں آتا لیکن سمندر کے ساتھ ہم رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں بتانے لگا ہوں کہ پانی آیا اور ہمارا سب کچھ بہا کے لے گیا. اگر پراپر ڈیمز بنے ہوتے تو اس پانی کو ہم یوٹیلائز کر کے بجلی بنا سکتے تھے اور بہت سے کام کرتے تھے. زرعی رقبے کے لیے یہ پانی جو ہے وہ استعمال ہو سکتا تھا, مگر یہ پانی آیا اور ہمارا سب کچھ بہا کے لے گیا. لیکن یہ کام میں نے اور آپ نے بیٹھ کے تو نہیں اس کی فیزیبلٹی بنانی. جن کی ذمہ داری ہے, جو اس ملک کے کرتے دھرتے ہیں, جو سربراہان ہیں, جو عوام کے ووٹ لے کے منتخب ہوئے ہیں, ان کو چاہیے نا کہ اس کے اوپر کام کریں. بتائیں نا وہ منصوبوں کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے. اچھا, منصوبوں کے حوالے سے تو ایک لمبا پروگرام ہے, لیکن میں مختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. یہ بات اب کھل کے عیاں ہو چکی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں, خاص طور پر ترقیاتی کام,
تو ادارے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ جناب یہاں پر گیس کی پائپ ڈلنے والی ہے یا نہیں ڈلنے والی, یہاں پر سیوریج پائپ لائن ڈلنی ہے یا نہیں ڈلنی. اس کے بعد تیسرا جو پروسیس ہے وہ سڑک بنانے کا, یا جو کنکریٹ کی سڑک جسے ہم PCC کا کام بھی کہتے ہیں. اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے, اس پر کرتے ہیں بات, لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جہاں ہم کئی ترقی یافتہ کام ہوتے پنجاب میں دیکھ رہے ہیں, وہاں میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں پر سڑکیں کھدی ہوئی ہیں, کہیں پر سڑکیں بیٹھی ہوئی ہیں, کہیں پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں, اور کہیں پر ٹوٹی پھوٹی سڑک ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. کہیں بار بار اسے بنایا جاتا ہے اور پھر اکھاڑا جاتا ہے. آخر اس کے پیچھے منطق کیا ہے جو میں سمجھنے سے قاصر ہوں, اور وہ عوام, وہ لوگ, وہ پاکستانی جو اس کے باعث پریشان ہو رہے ہیں, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ بالکل مت سوچیے گا کہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, کیونکہ یہ کام جو اتنے لمبے عرصے سے کھٹائی میں پڑا ہوا ہے, کیا اس نے مکمل ہونا ہے یا نہیں. کامران آپ مجھے یہ بات بتا دیں. میں بریک کے بعد جو کہ آغاز کروں گا تو اقبال کا ایک شعر ہے, پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ تو شاہین پہ کہا گیا تھا, اور وہ ایک پرندے کو پکڑتا ہے, اس میں ہم کبوتر بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو پکڑ کے چھوڑنا, پھر پکڑنا, پھر چھوڑ دینا. اس کا لہو بھی گرم رہتا تھا اور شکار کو کہیں جانے بھی نہیں دیتا تھا. بالکل اسی طرح سرکاری افسران نے پنجاب کے سرکاری خزانے کو بھی ایک کبوتر سمجھ لیا ہے اور خود شاہین بن گئے ہیں. پلٹ کر جھپٹ رہے ہیں, جھپٹ کر پلٹ رہے ہیں, اور مبینہ طور پر بار بار جو ہے وہ کمیشن کی وصولی. جتنے پروجیکٹ چلیں گے, میں نے ایک ڈائریکٹر سے سوال کیا, سر آپ تنخواہ لے رہے ہیں تو یہ بتائیں کمیشن حلال ہے یا حرام ہے, آپ کمیشن بھی لیتے ہیں مجھے پتہ چلا. اس نے کہا جی سبھی لیتے ہیں. میں نے کہا سر حلال ہے یا حرام ہے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا, پیچھے چلا گیا, اپنی کرسی چھوڑی, کرسی دکھائی, کہتا بھائی میں نہیں لے رہا, یہ کرسی لیتی ہے. تو یہاں پر تو کمیشن بھی حلال ہو چکی ہے. آپ تو سرکاری افسر کی بات کر رہے ہیں, آپ سیاستدان کی بھی بات کر لیں. تو آپ کس کی بات کریں گے؟ کس کی بات کریں گے؟ کرسی کی بات کریں. اچھا کرسی کی میں نے کہا ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا سر میں نہیں لیتا, یہ کرسی لیتی ہے. جناب میرے اوپر کوئی آپ کے الزام نہ ٹھہرائیں, میں نہیں لیتا, یہ کرسی لیتی میری جگہ پر. یہاں پر کوئی بھی آئے گا اس کو اس کا حصہ مل جائے گا. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب صورت حال یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کام ہوگا تو کمیشن ملے گی ایک دفعہ, اگر 6 دفعہ کام ہوگا تو کمیشن ملے گی 6 دفعہ, اگر ٹینڈر ایک دفعہ ہوگا تو پیسے ملیں گے ایک دفعہ, اگر ٹینڈر 6 دفعہ ہوگا تو پیسے ملیں گے 6 دفعہ. اب یہ آسان سا فارمولہ ہے, کوئی چھوٹا بچہ بھی ہونا 5 کلاس کا, اس کو بھی بتائیں گے تو وہ کہے گا جی آپ لوگ بات ٹھیک کر رہے ہیں. تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ تو بہت سمجھدار ہیں, وہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کیا معاملہ ہے. اب صورت حال یہ ہے, ادارے کوارڈینیشن اپنے ساتھ اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ہم نے ساری چیزیں ایک دفعہ میں مکمل کر لیں تو دوبارہ تو ٹینڈر لگے گا ہی نہیں, کمیشن کہاں سے آئے گی, دوبارہ تو معاملات ہوں گے نہیں, چیزیں کیسے چلیں گی, دوبارہ سڑک کیسے توڑیں گے, دوبارہ کیسے بنائیں گے. اب ایک سبزہ زار کی سڑک ہے جو عرصہ 9 سال سے تاخیر کا شکار تھی. جو اہل علاقہ تھے انہوں نے احتجاج بھی کیا, حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں. 9 سال میں آپ کو پتہ پاکستان میں موسم کی طرح حکومتیں بدلتی ہیں. 9 سال میں کئی حکومتیں بدلیں, کہیں آئیں کہیں گئیں, ان کا مسئلہ نہیں ہو. اب آ کر ان کا مسئلہ حل ہوا. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت وہاں پر سڑک بنائی گئی. جب سڑک بن رہی تھی تو LDA کے انجینئرنگ ونگ کے ڈائریکٹر ہارون سیفی سے یہ کہا گیا کہ سر, اہل علاقہ نے, سر پلیز رک جائیں, یہ سیوریج بھی خراب ہے, ہمیں سیوریج اس کا ٹھیک کرانے دیں پہلے واسا سے, پھر آپ اس کی سڑک بنائیے گا. اس کا خبردار, سانو پیسے ملے نے سڑک بنا دے. جناب سیوریج کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو واسا کی ذمہ داری ہے. تو انہوں نے کہا جی ویٹ کرے. وہ کہتے ہیں ہم ویٹ نہیں کر سکتے, ہمارے اوپر CM صاحب کا بڑا پریشر ہے. وہ کہتی ہیں فوری سڑک بنائیں, دوبارہ میں یہاں سے گزروں تو کوئی گڑا نہ ہو. سڑک بن گئی, سڑک بن گئی اور بیٹھ بھی گئی, 2 گاڑیاں بھی گر گئی ہیں بیچ میں. 3 ماہ نہیں ہوئے سڑک کو چلی کو, اور سڑک بن کے اچھا پھر لوگوں نے پھر کہا سیوریج کا پانی, بارشیں ہوئی پانی کھڑا ہو گیا. پھر واسا والوں کو کہا کہ سر آئیں آپ اور آئیں بنائیں اس کو. واسا نے کیا کیا جناب, اپنا بلڈوزر لے آئے اور کرین کے ذریعے اس کو کھودنا شروع کر دیا. نئی سڑک, بالکل فریش فوٹیجز میں آپ سے شیئر کر لوں گا, نئی سڑک بنی ہوئی دوبارہ ٹوٹنا شروع ہو گئی. اچھا. یہ پیسے کیا کسی کی جیب سے جا رہے ہیں, یہ عوام کے پیسے ہیں, میرے اور آپ کے پیسے ہیں. یہ اس طرح ہی لگتے رہیں گے, اس طرح ہی ختم ہوتے رہیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. CM صاحبہ کو کیا مکمل رپورٹ نہیں دی گئی تھی کہ یہاں پہ آپ سڑک بنا دیں, لیکن یہاں پہ گیس کا ایشو ہوگا, سیوریج کا ایشو ہوگا, بہت کچھ چاہتی ہیں اس ملک میں ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو جس طرح CCD ایک فورس بنائی نا انہوں نے, اسی طرح ایک سرکاری افسران کے اوپر بھی فورس بنائیں جو یہ چیک کریں کہ بنا دے تاکہ اس کے پیسے بھی آپ اور میری جیب میں سے جائیں. کرپشن جو ہے وہ کہاں پر ہو رہی ہے, تو پھر ہی کچھ کمی آ سکتی ہے. جہاں تک آپ کرسی کی بات کر رہے تھے تو وہ کرسی اکیلی وہ تو چیز نہیں ہے جس کو پیسے مل رہے ہیں. اس کرسی کے پیچھے بھی 6-7 کرسیوں تک پیسے تو جا رہے ہوں گے نا. اوپر سے نیچے تک یہی معاملہ چلتے رہتے ہیں. تو پھر کس کے اوپر فورس بنانی ہے؟ نہیں, ایک فورس بن جائے, تھوڑا سا چلیں, وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی کہاوت ہے ٹھپ چانتے ہوئے گی نا کام ہوئے نا ہوئے بات ہی کا. تو یہ بھی ٹھپ چاند تو ہوگی تھوڑی بہت جو بھی ہے اس پہ معاملات. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ہوا یہ, وہ سڑک ٹوٹ گئی, انہوں نے کھدائی شروع کر دی. کھدائی پہ پابندی تھی, اس کے باوجود کھدائی ابھی بھی چل رہی ہے. اب وہ واسا کے پائپ لائن جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. بالکل اسی طرح کا واقعہ فیروز پور روڈ کے اوپر, جہاں سے آپ کا اور میرا سب کا گزرنا ہوتا ہے, اور ایک معروف ترین روڈ ہے جہاں LDA کا دفتر ہے, جہاں شوکت خان پائلٹ پروجیکٹ اس کا نام رکھا گیا, LDA کا پائلٹ پروجیکٹ
बाइकर लेन मनसूबा, इतनी तशहीर की इसकी, इतनी तशहीर की, रोज़ डीजी साहब जा रहे हैं जी, इतना मुकम्मल हो गया, हमने 7 दिनों में मुकम्मल कर लिया, हमने इसको रिपोर्ट कर दिया इफ्तिताह से 2 दिन पहले कि ये नाकाम मनसूबा है। उसकी वजह ये थी जो इस फॉल्ट उन्होंने सड़क के दरमियान लगाई थी उसकी वजह से सड़क छोटी हो गई थी, वहाँ से बड़ी गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि वो जो लाइन, वो जो छोटे छोटे पोल्स की आप बात करें, वो बाइकर लेन बननी थी, वो बाइकर लेन राइट साइड पे बनानी थी, लेकिन ये जो एक और रोड है यहाँ पर तो हम उसे लेफ्ट साइड पे देखते हैं। नहीं, वो किसी जगह पे राइट पे है, किसी जगह पे लेफ्ट पे। ये क्या बात हुई? ये बाइकर लेन है ना, पायलट प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब उसमें ये हुआ कि वो रात को 2-3 गाड़ियाँ आई, उनको वो इस फॉल्ट नज़र नहीं आई, वो गाड़ियाँ इस फॉल्ट के ऊपर चढ़ गई, 2-3 हादसा होना शुरू हो गए। अब इनको जो था थोड़ा सा अंदाजा होना शुरू हो गया कि हमने ये ना बोंगी मारी है, ये गलत हो गया हमसे, गलत जगह बनाया आपने, हैवी ट्रैफिक व्हीकल की जगह सिर्फ ये उसको पेंट कर देते, इस फॉल्ट ना लगाते तो फिर भी ठीक था, लेकिन पेंट के पैसे थोड़े होते हैं ना, इस फॉल्ट लगने का बिल ज़्यादा बनता है, तो इस वजह करके फिर टेंडर 10 करोड़ का था। डीजी साहब ने खुद एडमिट किया अपने वीडियो बयान में कि हमने ये 10 करोड़ की प्रोजेक्ट 10 करोड़ की लागत से बनाया है और इस पे जो है वो बाइकर लेन अब गुजरेगी, ट्रैफिक का बहाव कम हो जाएगा, लोग हादसा का शिकार नहीं होंगे। फिर खुदा करके एक अब्र रहमत बरसती है और वो रहमत जो वैसी बरसती है वो एलडीए के लिए जहमत बन जाती है, वो सारा पेंट अपने साथ जो है वो बहा के ले जाती है। वो मनसूबा जो अभी इफ्तिताह ही, बल्कि जब ये इफ्तिताह इसको होना था, मज़ेदारी की बात, इस पर कोई मिनिस्टर नहीं पहुंचा, सबको पता चल गया था कि ये एक बोंगा मनसूबा है, हम इस पे पहुंचेंगे, हमारी इंसल्ट होगी, कोई बंदा वहाँ नहीं पहुंचा। फिर एलडीए के कुछ अफसरान ने, चीफ इंजीनियर ने और लोगों ने मिलकर, ये सड़क आज तक टूटी हुई है, वो खयाबान फिरदौसी की मैं बात करी, मुकम्मल कब होनी है? देखिए, खयाबान फिरदौसी में भी गाड़ियाँ गिरी और आम आदमियों की गाड़ियाँ गिरती हैं, किसी दिन किसी अफसर की गाड़ी गिरेगी ना तो फिर दिन भर रात काम होगा वहाँ पर। अभी तो वो काम चल रहा है, उस पर 1 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। 6 माह का इसमें टाइम था, बल्कि 7 माह अब गुजर गए हैं। अब मज़ीद उन्होंने कहा हमें 4 माह और दें, लेकिन लग यूँ रहा है जैसे वो 1-2 माह और आगे चला जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। वो पूरी सीवरेज लाइन जो है वो उसको तब्दील करने जा रहे हैं खयाबान फिरदौसी रोड के ऊपर। और गाड़ियाँ जो गिरी हैं वो सारी दुनिया ने देखी हैं कि उसके अंदर जो है वो गाड़ियाँ, चलती हुई गाड़ी किसी गड्ढे में गिर जाए और उसकी कोई इंस्पेक्शन नहीं की गई। वहाँ पर भी यही हुआ है कि जब आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है तो उसके ऊपर आपने जो आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट था उसने चेक नहीं किया, जो लग गया, फाइलों का पेट भरा जनाब और बिल आके भेज दिया। ठीक है कामरान अली, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह इब्तिदा की जाती है, आवाम को दिखाया जाता है कि आपके लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं और उन पर काम भी किया जाता है। किसी की नीयत अच्छी हो सकती है और किसी की अच्छी नहीं है। और ये देखें, आपके सड़क तोड़ दी जाती है, फिर उसे बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है, मगर उसके पीछे असल में नुकसान किसका हो रहा है? वो नुकसान आवाम का हो रहा है। तो मेरी अपने इस पॉडकास्ट के ज़रिए कोशिश ये थी कि मरीम नवाज़ साहिबा इस बात का नोटिस लें, इस बात को देखें कि आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आप पंजाब के लिए काम करना चाहती हैं, आप पंजाब को तरक्की याफ्ता देखना चाहती हैं, दूसरे सूबों के लिए उसे मिसाल बनाना चाहती हैं, मिसाली सूबा बनाना चाहती हैं, लेकिन आपके नाक के नीचे जो अफसरान गफलत बरत रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं, अल्टीमेटली वो नुकसान किसे पहुंचा रहे हैं? वो नुकसान आपके विजन को पहुंचा रहे हैं, आपके कॉज को पहुंचा रहे हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ क्या हो रहा है? पंजाब एंड अल्टीमेटली दैट इज़ पाकिस्तानीज़। तो दिस इज़ नॉट ओन, ये होना नहीं चाहिए। तो अगर आप इसका नोटिस लें ताकि आपका विजन भी सेफ रहे और जो आप चाहती हैं वो पब्लिक को डायरेक्ट पहुंचे भी, तो उसके लिए थोड़ा सा गौर इसके ऊपर भी करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।